بہت مدتوں پہلے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ اس کی چغل خوری کی عادت کی وجہ سے ہر کوئی اس سے پریشان تھا۔ کوئی بھی اسے کام پر نہیں رکھتا تھا، کیونکہ جو بھی اسے کام پر رکھتا وہ اس کے بارے میں دوسروں سے غلط باتیں کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی یہ عادت چھوڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اب اس چغل خور کے پاس کوئی کام دھندا نہ تھا۔ جمع پونجی سے کچھ دن تو گزارا ہو گیا، لیکن جلد جمع کیا گیا مال ختم ہو گیا اور گھر میں فاقے پڑنا شروع ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ وہ کہیں اور جا کر اپنی قسمت آزمائی کرے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ ساتھ والے گاؤں میں چلا گیا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا، یہاں اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے کام کی تلاش شروع کر دی۔ ایک دن وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے کام پر رکھنے کی درخواست کی۔ اتفاق سے چغل خور کو کھیتی باڑی کا سارا کام آتا تھا۔ کسان اسے کام پر رکھنے کے لیے مان گیا۔ تم بتا دو کام کا کتنا معاوضہ لوگے؟ کسان نے پوچھا۔ مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، بس روٹی اور کپڑا ہی دے دیا کرے، اور اس بات کی اجازت دے دے کہ میں 6 ماہ کے بعد آپ کی ایک چغلی کروں۔ یہ سن کر کسان حیران ہوا، پھر سوچا کہ مفت میں ملازم مل رہا ہے اور صرف روٹی کپڑا طلب کر رہا ہے، اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ پھر کسان نے اسے اچھی طرح سارا کام سمجھایا۔ چغل خور بہت محنت سے کام کرتا، اس کے اسی محنت کی وجہ سے کسان کے کاروبار میں ترقی بھی ہوئی تھی۔ کسان اس کے کام سے خوش تھا۔ چغل خور پر اس کا اعتماد بحال ہو رہا تھا۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے۔ کسان کو تو چغل خور کی بات ہی بھول گئی تھی، لیکن اس کو اپنی بات اچھے سے یاد تھی۔ ایک دن وہ کسان کے گھر کھانا لینے آیا اور اس کی بیوی سے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا شوہر گھوڑی کا مریض ہے؟ یہ سن کر کسان کی بیوی کی آنکھیں پھیل گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک لگتے ہیں، بیوی نے سوچتے ہوئے کہا۔ چغل خور نے عقل مندی سے جواب دیا، انہوں نے یہ بات آپ سے چھپائی ہوئی ہے۔ گھوڑی کے مریض کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر میری بات پر یقین نہیں تو اس کا جسم کاٹ کر دیکھنا، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا کھانا اٹھایا اور چل دیا۔ جب کھیتوں میں آیا تو کسان کو کام میں مصروف پایا۔ آپ ادھر سکون سے کام کر رہے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیوی کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے؟ کسان نے حیرانی سے چغل خور کو دیکھا۔ نہیں تو آج صبح تو وہ ٹھیک تھی۔ نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے ناٹک کر رہی ہے تاکہ آپ کو ان کی اصلیت کا علم نہ ہو جائے۔ یقین نہیں آتا تو جب آپ گھر جائیں گے تو دیکھ لیجئے گا۔ کسان سے بات کرنے کے بعد وہ کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس چلا گیا، جو ایک میدان میں کرسیوں پر بیٹھ کر کسی بات پر کہے لگا رہے تھے۔ واہ بھائی، آپ لوگ یہاں بیٹھ کر ہنس رہے ہو اور ادھر آپ کا سالہ روز آپ کی بہن کو مارتا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا اور پھر اس سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کسان تو اچھا آدمی ہے، وہ کیوں ہماری بہن کو مارے گا؟ آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آج شام خود اپنی بہن کے گھر جا کر دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر چغل خور واپس کھیتوں میں کام پہ آ گیا۔ کسان نے بھی اس سے نہ پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ شام کو کسان جب گھر گیا تو اس کی بیوی نے اس کے پاس کھانا رکھ دیا اور عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کسان دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہے۔ پھر کسان کی بیوی اس کے قریب گئی۔ کسان کے ذہن میں چغل خور کی باتیں چلنے لگی۔ وہ اس سے دور ہو گیا۔ اس کے اس طرح دور جانے پر بیوی کو شک ہو گیا کہ چغل خور ٹھیک کہہ رہا تھا۔ کسان کی بیوی نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر کاٹنا چاہا، لیکن کسان نے جلدی سے اپنا بازو پیچھے کر لیا۔ کسان کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا جوتا اٹھایا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کے بھائی یہی سوچ رہے تھے کہ بہن کے گھر جایا جائے یا نہ جایا جائے۔ پھر ایک نے کہا، جانے میں کیا خرچ ہے، بات سچ ہوئی تو اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور جھوٹ ہوئی تو چغل خور کی خیر نہیں۔ وہ لوگ بہن کے گھر آئے اور یہاں پہنچ کر دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہو گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے۔ کسان ان کی بہن کو مار رہا تھا۔ انہوں نے کسان کو پکڑا اور اس کی خوب دھلائی کی۔ چغل خور تو یہ سب دیکھ کر بھاگ گیا۔
لیکن کسان اور اس کی بیوی کے بھائی لڑتے رہے۔ گاؤں کے لوگوں نے جب انہیں پرسکون کیا اور بات کھلی تو سارا ملبہ چغل خور کے سر نکلا۔ کسان کی بیوی کے بھائیوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے چغل خور کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ انہوں نے ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ ملا۔